سفر اختیار کرتے ہیں، وہی دریا کو پار کرتے ہیں کہ مصداق ہم نے میاں رضا ربانی صاحب کی سربراہی میں پہلا وہ قدم اٹھایا ہے جو پاکستان کی وفاقی اکائیوں کو انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں مضبوط کرے گا۔ ہم اس مضبوطی کو، وفاقی اکائیوں کو توانا ہوتے تک اس اپنے سیاسی سفر کو جاری رکھیں گے، اپنی سیاسی جدوجہد کو جاری رکھیں گے، اور جب تک مکمل صوبائی خود مختاری پاکستان کے تمام صوبائی اکائیوں کو نہیں ملتی، ہم اپنی سیاسی سفر میں، اپنے سیاسی منشور میں، اپنے سیاسی نعروں میں، اپنی سیاسی تقریروں میں صوبائی خود مختاری کے لفظ کو محض حذف نہیں کریں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض ابتدا ہے، کیونکہ وہ تمام لوگ، وہ میرے تمام بھائی، وہ تمام دوست، وہ میرے کلیگز جو یہ کہتے ہیں کہ یہ صوبائی خود مختاری ہے، جناب ڈیپٹی سپیکر، میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی صوبائی خود مختاری یا کوئی مختاری یا کوئی خود مختاری معاشی خود مختاری کے بغیر ممکن نہیں ہے، مگر ہم نے صوبوں کو کتنا معاشی طور پر خود مختار کیا، یہ حقیقت ہمیں دیکھنی ہوگی۔ جب تک میرے چیئرمین نے مجھ پر یہ پابندی عائد رکھی کہ ہم نہیں بولیں گے، خدا کی قسم ہم نہیں بولیں، ہم نے بات نہیں کی، کمیٹی کے کنسنسس کا تعلق تھا، جو لوگ بولے میرے چیئرمین ان کو روک بھی نہیں سکے، جو باتیں کمیٹی کے اندر ہونا چاہیے تھی وہ چوکوں پر ہوئیں، وہ سڑکوں پر ہوئیں، وہ پریس کانفرنسز میں ہوئیں، ہم نے نہیں کی۔ مگر یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ریکارڈ پر آئیں، ہم نے اختلافی نوٹس دیے ہیں۔ جناب ڈپٹی سپیکر، اگر ہم واقعی چاہتے تھے کہ صوبائی خود مختاری دی جائے تو پھر ہمیں فسکل اٹانومی بھی دینی تھی، مگر مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ ہم اتنی صوبائی خود مختاری بھی نہیں دے پائے کہ قومی اسمبلی سے بجٹ کو نکال کر سینٹ کو بھی دے پاتے، کہ سینٹ بھی بجٹ کے اوپر اپنی آراء دے سکے۔ ہاں، ہم نے اتنا ضرور کیا کہ وہ بجٹ جو سینٹ میں جاتا تھا اور 7 دن کے لیے جاتا تھا، ہم نے 14 دن کر دیے کہ ٹھیک ہے ہم سینٹ کو 14 دن دیتے ہیں، ریکمنڈیشنز دینی ہے تو دے، نہ دے تو نہ دے، ہم پارلیمنٹ سے، ہم نیشنل اسمبلی سے اس بجٹ کو تھرو کر لیں گے۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ سینٹ میں جاتا، ہماری تجویز تھی، آن ریکارڈ ہے، نہیں ہو پایا۔ پھر جو ٹیکسز لاگو ہونے تھے، جو صوبوں کو جانے تھے، سیلز ٹیکس، جس کو آپ آئندہ آنے والے دنوں میں VAT کہیں گے، ویلیو ایڈڈ ٹیکس، ہماری یہ ڈیمانڈ تھی اور سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی کہ سیلز ٹیکس / VAT صوبوں کو تفویض کیا جائے، بلکہ یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ صوبوں کو واپس کیا جائے، کیونکہ مرکز نے سیلز ٹیکس کے اوپر غاصبانہ رویہ اختیار کیے ہوئے حق جمع رکھا ہے۔ ہم آج بھی اسی پوائنٹ آف ویو کے قائل ہیں، اور ہم نے اس میں ریٹریشن دیا ہے کہ سیلز ٹیکس یا ویلیو ایڈڈ ٹیکس صوبوں کا حق ہے اور صوبوں کو ملنا چاہیے تھا۔ ہم نے کوشش کی، بہت کوشش کی، بہت روئے تڑپے چلائے، بہت ڈیمانڈز کی، ہم کامیاب نہیں ہو پائے۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ سیلز ٹیکس آن سروسز کو، خدمات پر سیلز ٹیکس کو ہم نے کانسٹیٹیوشنل کور دیا کہ اب وہ کانسٹیٹیوشنل کور، اب ہم سے کوئی سیلز ٹیکس آن سروسز کو صوبوں سے واپس نہیں لے پائے گا۔ مگر یہ کافی نہیں ہے جناب ڈپٹی سپیکر، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ غصب کیے گئے صوبوں کے حقوق ایک نہ ایک دن وفاق کو واپس دینے ہوں گے صوبوں کو، ہمیں اس بات کا یقین ہے۔ مگر ہم کیا کرتے کہ نیشنل فائنانس کمیشن میں ہماری صوبائی قیادت نیشنل فائنانس کمیشن میں یہ مقدمہ ہار آئی جا کر،
اور وہاں پر کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے وہ دستکش ہو گئے کہ ٹھیک ہے سیلز ٹیکس کی ڈیمانڈ سے ہم دستکش ہوتے ہیں, سروسز دے دو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے سر توڑ کوشش کی, بہت کوشش کی, مگر اس کے باوجود کنسنسس کے آگے ہماری نہیں چلی. اور پھر جب بات کنسنسس کی آئی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, مگر ہم نوٹ آف ریٹریشن ضرور دیں گے. اور ہم نے اس پہ نوٹ آف ریٹریشن دیا ہے کہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ سیلز ٹیکس یا وی اے ٹی صوبوں کو دیا جائے. جناب ڈپٹی اسپیکر, اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو شاید صوبوں کو چلی جانی چاہیے تھی, مگر کسی وجہ سے نہیں جا سکی. میں ایک میکانزم کو یہاں پر واضح کرنا چاہوں گا کہ جو اس کمیٹی میں ہوا, تاکہ اس کمیٹی کی صورتحال کا اس پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹ کی وساطت سے عوام کو اس کا اندازہ ہو کہ اختیارات کا ارتکاز وفاق میں صوبوں کی ڈیمانڈ کے اختیارات کا ارتکاز صوبوں تک کیا جائے. ایک طرف انتہائی یہ سوچ اور دوسری طرف یہ سوچ کہ یہ مرکز اور یہ صوبے, اور ایسے درمیان میں ڈائیلاگ شروع ہوا صوبائی خود مختاری کا مرکز اور صوبوں کے درمیان. لہذا جب لوگوں نے اپنی اسٹیٹڈ پوزیشنز کو نہیں چھوڑا تو پھر یہ بات طے ہوئی کہ وہ جو ایم کیو ایم فارمولا لے کر اپنی 18ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ایم کیو ایم نے داخل دفتر کی تھیں, اس فارمولے کو اڈاپٹ کیا گیا کہ ٹھیک ہے کہ اگر جن سبجیکٹس کے اوپر مرکز کا مکمل اختیار نہ ہو اور صوبوں کا بھی مکمل اختیار نہ ہو تو پھر وہ درمیان میں لایا جائے. اور وہاں پر بھی وزڈم نے پریویل کیا اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو امپاور کرنے کی بات کی, ایک ایسی ریڈنڈنٹ باڈی کہ جب سے وہ بنی, جب سے 11 اجلاس ہی ہوئے آج تک, 1973 سے لے کر آج تک, if I am not wrong, رضا ربانی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, وہ مجھے کریکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ 73 سے لے کر آج تک صرف 11 اجلاس ہوئے. اب ایسی ایک کمیٹی کو ہم نے فعال کرنے کی کوشش کی, ایم کیو ایم کا پروپوزل تھا. ہم نے آئی پی ای سی کو ریکمینڈ کیا تھا کہ ایک انٹر پروونشل ایگزیکٹو کاؤنسل بنائی جائے یا کمیٹی بنائی جائے جو کہ ان تمام سبجیکٹس کو کہ جو وفاق اور صوبوں کے درمیان موجود ہیں اور ان کو تنازعات کے علاوہ ان کی ایگزیکٹو اتھارٹی بھی ہو, اس کو تسلیم کیا گیا. ہم شکر گزار ہیں اس پوری کمیٹی کے جس نے ایم کیو ایم کی پروپوزل کو ایکسپٹ کیا, بہت شکر گزار ہیں. مگر یہاں پر ہمیں ایک بات اور ذہن میں رکھنی ہوگی. یہاں پر چیئرمین صاحب موجود ہیں, ان کی موجودگی میں آپ کی وساطت سے میں ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. یہ بات کمیٹی میں بھی اٹھی تھی کہ سر جس قدر بھی اختیارات تھوڑے بہت جو کچھ بھی صوبوں کی طرف بھیجے جا رہے ہیں اس میں شاید صوبے ابھی اس کے لیے انفراسٹرکچرلی تیار نہ ہو اور اس میں کچھ وقت لگے, تو وہ تمام سفارشات جو انشاءاللہ اس پارلیمنٹ سے اللہ نے چاہا تو یونانیمسلی یا کنسنسس کے ساتھ یہاں پر انشاءاللہ پاس ہوں گی, تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کی مانیٹرنگ کے لیے بھی اس کمیٹی کو قائم رہنے دیا جائے, کیونکہ یہ عمل ایک طویل اور تھکا دینے والا عمل ہوگا. ہمارے خدشات تو یہاں تک بھی ہیں کہ ان تمام جو ہماری تجاویز ہیں ان کو جب ہم امپلیمنٹ کرنے جائیں گے تو بیوروکریسی ہماری راہ میں حائل ہوگی اور وہ ویز اینڈ مینز ڈھونڈیں گے کسی طریقے سے کہ ان تمام سفارشات کو جو پارلیمنٹ سے تھرو ہو گئے ان کو بائی پاس کیا جائے یا ان کو امپلیمنٹ نہ ہونے دیا جائے یا ان پر عمل درآمد نہ ہونے دیا جائے. تو ہماری درخواست ہے آپ کی وساطت سے, محترمہ اسپیکر صاحبہ سے بھی اور وزیر اعظم صاحب سے بھی, کہ اس کمیٹی کو مکمل امپلیمنٹیشن تک چلنے دیا جائے تاکہ ہر 3 مہینے پہ یا ہر 6 مہینے پر وہ کمیٹی, امپلیمنٹیشن کمیٹی جو 18ویں ترمیم کے لیے ترتیب پائے گی, وہ اپنی رپورٹ اس اسمبلی کو اور سینٹ کو پیش کر سکے اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی اس کی رپورٹ جا سکے. یہ بات بہت ضروری ہے. کچھ میرے دوستوں نے یہاں پر یہ بات بھی کی کہ کنکرنٹ لسٹ کے خاتمے سے مکمل صوبائی خود مختاری حاصل ہو گئی. میں اپنے ان دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی کنکرنٹ لسٹ ختم نہیں ہوئی اور انشاءاللہ اس 8ویں ترمیم کے پاس ہونے کے ساتھ ساتھ کنکرنٹ لسٹ ختم ہوگی. اس کنکرنٹ لسٹ کو ذرا مطالعہ فرما لیں. کنکرنٹ لسٹ 73 کے جو ڈیزائنرز تھے آئین کے,
جو آرکیٹیکٹس تھے 73 کے آئین کے، جب وہ دستخط کر رہے تھے تو ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ موجود تھی جو اس وقت کے